السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزان گرامی، پاکستان کرکٹ کی زوال کی کہانی کب شروع ہوئی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کبھی ہمارے کھلاڑی اچھی پرفارمنس نہیں دیتے، کبھی ہمارے صحافی ان کے اندر کی خبریں نکال کر لاتے ہیں، کبھی ان کے آپس کے جھگڑے میڈیا کی زینت بنتے ہیں، کبھی ہمارے کوچز اینڈ سیریز کے دوران بھاگ جاتے ہیں، کبھی جو انٹرنیشنل کوچز اللہ اللہ کر کے پاکستان آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کو صحافیوں کے ذریعے ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو لتاڑا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور بالآخر وہ بھی ایک ہی سیریز کے بعد یا ایک ہی ٹورنامنٹ کے بعد بوریا بستر لپیٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی کھلاڑی معاوضوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر اپنے مقصد اصلی یعنی کرکٹ پر فوکس کرنے کو بھول کر پیسہ کمانے کی اندھادھند مشین بن جاتے ہیں۔ قصور کس کا؟ بورڈ کا، انتظامیہ کا، کھلاڑیوں کا، اس مائنڈ سیٹ کا کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے، یا ان ایجنٹس کا کہ جن کی وجہ سے آج ہماری کرکٹ رو بزوال ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اس پہ ذرا تفصیل سے تمام موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم 2021 کے اس زمانے میں، ویسے تو عرصہ دراز سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ رو بزوال ہے۔ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کب پاکستان نے کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو کسی ٹورنامنٹ میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ واجبی اکا دکا پرفارمنسز آتی رہی ہیں، لیکن مسلسل اور لگاتار اچھی پرفارمنس ماضی قریب میں 2021 کا وہ ٹورنامنٹ تھا جو ICC T20 ورلڈ کپ، جس میں پاکستان تمام میچز گروپ کے جیت کے سیمی فائنل میں پہنچا، اور پھر شاہین شاہ افریدی کو 4 چھکے لگے، اور پھر باقی ریسٹ ان دا ہسٹری۔ اس ٹورنامنٹ کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پاکستان نے کبھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ باہمی سیریز میں، چھوٹے موٹے میچز میں اکا دکا ذاتی پرفارمنسز تو آتی رہتی ہیں، لیکن ان ذاتی پرفارمنسز کا فائدہ بڑے سٹیج پر پاکستان کو کوئی بھی نہیں ہوا، لہٰذا ہم ان کی طرف درخواست اعتنا نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل تک پاکستان کرکٹ ٹیم میں تمام کھلاڑی صرف پاکستان کے نام کے لیے کھیلتے تھے، سینے پر سجے سبز ستارے کی عزت، اس کی شان کو بڑھانے کے لیے کھیلتے تھے۔ لیکن اب کھلاڑیوں کا ماٹو، اب کھلاڑیوں کا مقصد، اب کھلاڑیوں کی چاہت، اب کھلاڑیوں کی منشا وہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، اور اندھا دھند پیسہ کمانا ہے۔ اس کے لیے اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جسے ایجنٹس کہتے ہیں۔ ایجنٹس یہ وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی کھلاڑی کے، اس کو پیسہ دلوانے میں، اس کو مختلف قسم کے کانٹریکٹس دلوانے میں، اس کو مختلف قسم کے ایڈز کے اندر، اشتہارات کے اندر کام دلوانے میں، یہ ایجنٹس کا مین کردار ہوتا ہے۔ جہاں یہ کھلاڑی کو چمکاتے ہیں، کھلاڑی کی PR بڑھاتے ہیں، کھلاڑی کے لیے ماحول سیٹ کرتے ہیں، کھلاڑی کے لیے پیڈ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگواتے ہیں، وہیں یہ کھلاڑیوں کی تباہی کا بھی سامان بنتے ہیں۔ پاکستان کے ایک پریمیم فاسٹ بولر جس کا ایک شاندار کیریئر ہو سکتا تھا، محمد عامر، ان کے نام سے کون ناواقف ہے؟ وہ ایجنٹ کے ہی تھرو جیکٹ سے بات شروع ہوئی تھی۔ ایجنٹ نے تحفے میں ان کو جیکٹ دی، پھر وہ ان کے ساتھ ان کا ڈیل ہوگی کہ وہ ان کے معاملات دیکھیں گے، اور پھر ایجنٹ نے ہی ان کو ایک بکی سے ملوایا، اور پھر وہ جو بکی نے ان کو پیسوں کی آفر کی، یہ ایمان بیچ دیا، اور باقی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو وہ کہانی جو ہے فکسنگ کی شروع ہوئی تھی ایجنٹ کے ذریعے۔ 2023 کے کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے ایک پھٹا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بابر اعظم کیپٹن تھے، ٹیم انڈیا جا رہی ہے، روایتی حریف ہے، جان کا خطرہ ہے، انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان تمام تر مسائل کے باوجود پاکستان کا پریمیم فاسٹ بولر نسیم شاہ باہر ہو چکا ہے۔ ایک اہم جو لڑائی اینڈ موقع پہ پاکستانی کھلاڑیوں کو یاد آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاوضے بڑھائے جائیں، حتیٰ کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ گرم ہوا کہ جناب بابر اعظم کی سربراہی میں ہمارے تمام کھلاڑیوں نے PCB کو یہ تک کہہ دیا کہ ہم ICC کی جو تشہیری سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہم ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ ہمیں یہ پیسہ فراہم نہیں کریں گے جو ICC کی آمدنی میں سے حصہ آتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ 1% کے اوپر شاید اس وقت ڈیل ہوئی تھی، اور 1% بھی جو ہے نا وہ 1 ارب کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو PCB کو جو سالانہ 7 سے 8 ارب روپیہ ملتا تھا، اس میں سے کھلاڑیوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہماری وجہ سے ملتا ہے تو ہمیں بھی دیا جائے۔ کسی حد تک مطالبہ درست تھا، لیکن موقع درست نہیں تھا، PCB کو بلیک میل کرنا پڑا۔
اور پی سی بی کو جھکنا پڑا ان کھلاڑیوں کے سامنے، ان کی بلیک میلنگ کے سامنے. یہی ہمارے نام نہاد سپر سٹار شاہین شاہ افریدی، بابر اور رضوان، ان تمام تر سینئر کھلاڑیوں نے اس وقت کی انتظامیہ کو بلیک میل کیا کہ ہمارے معاوضے بڑھائے جائیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اپنے مقصد اصلی سے توجہ ہٹ گئی، وہاں جا کے کارکردگی ویسی نہ آئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں بابر کا بلہ خاموش ہے. اکا دکا کوئی ہلکی پھلکی کوئی پرفارمنس آئی ہو تو آئی ہو. بڑے اسٹیج کے اوپر چل کے پاکستان انڈیا میں پچز کا کوئی اتنا بڑا ایشوز نہیں ہے، ماحول ایک جیسا ہے، ثقافت ایک جیسی ہے، روایات ایک جیسی ہیں، تماشائی تقریباً ایک جیسے ہیں، میدان ایک جیسا ہے، اور وہ جو ماحول سازگار ہوتا ہے جیسے پاکستان کا ہے وہ تب تقریباً ہوم گراؤنڈ سمجھ لیجیے نا. اس کے باوجود بابر کا بلہ خاموش رہا. بابر کو لیڈ فرام دا فرنٹ کی مثال بننا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر وہ جو ایک حرکت کی تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. بابر نے کیا اور پاکستان پورے نے بھرا. ہم تب سے ہماری کرکٹ سر دوبارہ سے نہیں اٹھا سکی. 2022 کے ورلڈ کپ میں ہم زمبابوے سے ہارے تھے، اور پھر گرتے پڑتے ایک دوسروں کی منتیں ترلے کرتے ہم فائنل میں پہنچے، اور فائنل میں ہمارے شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ ہمیں میچ ہروا دیتے ہیں، انجرڈ ہو جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کس کی غلطی تھی، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا فلاں تھا، لیکن ہمارا جو باؤلنگ یونٹ ہے وہ بے دانت کا شیر ثابت ہوا. نسیم شاہ نے بہت اچھا سپیل کیا، لیکن بھائی ہم اس سپیل کو کیا کریں جو 2022 کے T20 ورلڈ کپ فائنل میں ہمیں آؤٹ نہ دلوا سکے. بال ان سوئنگ ہو رہی تھی، آؤٹ سوئنگ ہو رہی تھی، ان کے ایج لگنے سے بچ رہے تھے جوز بٹلر یا ان کے باقی اور کھلاڑی، لیکن وکٹیں نہیں آئیں. سپیل گوز ان وین، ضائع ہو گیا. اس طرح شاہین شاہ افریدی ہیں، ہم 29 گیندوں پہ 45 رنز کا دفاع نہیں کر سکے. ہم کس پہ گلہ کریں، کس سے منصفی چاہیے، کس سے شکوہ کریں؟ بطور کرکٹ شائق ہمارا دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کرکٹ کے حالات اتنے تلخ ہو چکے ہیں، اتنے ڈاؤن ہو چکے ہیں کہ اب نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان 3 میچز کی سیریز تھی، 2 پاکستان ہار چکے ہیں، سیریز ہار چکے ہیں. اچھا یہ تھا کہ پاکستان بھی کوئی کلب لیول کی ٹیم بھیج دیتا، کم از کم ہم یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتے کہ کوئی بات نہیں بھائی، ہمارے بچے تھے، اگر ان کے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے بچے تھے. لیکن نہیں، ہمارے بابر رضوان تھے، ہمارے سلمان آغا تھے، ہمارے حارث رؤف صاحب تھے. تو تو یہ تمام تر کھلاڑی سینئر ٹیم کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں. ان کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے 132 پہ 5 آؤٹ کیے، اور اگلے 5 نے 292-93 کا ٹارگٹ دے دیا، اور جواب میں 9 پہ پاکستان کے 3 آؤٹ ہو رہے ہیں. ایک پہ T20 میں پاکستان نے جو T20 کھیلا، ایک پہ پاکستان کے 3 آؤٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کب معاملات سدھریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑیوں کو پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، پیسے ہی کو مقصد اصلی بنانے کی بجائے اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی کرکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے سکلز پر کام کرنا چاہیے. اشتہارات سے بچیں یار، اشتہارات ساری زندگی آپ لوگوں نے کرنے. عام جو ہے نا، عام باہر ذرا معاشرے میں نکل کے دیکھیں، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے میری درخواست ہے، آپ باہر نکل کے دیکھیں، بندہ 50+ کا ہو جائے، 55 تک 60 سال تک وہ کماتا رہتا ہے، اور آپ لوگ ہارڈلی 35-36 سال کی عمر تک آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد باقی ٹاک شوز ہیں، کوچنگ ہے، امپائرنگ کی طرف آ جاتے ہیں، اور مبصر بن کر اور ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کر کے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. آپ ایک عام مزدور جتنے پیسے آپ نہیں کماتے، بلکہ اشتہارات کی مد میں آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. تو یار تب کما لینا پیسے، ابھی پی سی بی تھوڑا دے رہا ہے آپ کو. بابر، رضوان اور شاہین یہ تینوں ایک کیٹیگری میں ہیں، اور تقریباً 70 لاکھ روپے کے قریب، یہ لگ بھگ 70 لاکھ روپیہ یہ صرف پی سی بی سے تنخواہ لے رہے ہیں. آئی سی سی کی میچ فیس، مین آف دا ٹورنامنٹ، مین آف دا میچ اگر خوش قسمتی سے ایسا ہو جائے، اس کے پیسے الگ ہیں، اور ٹورنامنٹ کے پیسے ان کو الگ ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو اشتہارات میں اور برانڈز ہیں اور ایڈ وغیرہ یہ کرتے ہیں، اور جو پی آر کرتے ہیں، ان تمام تر کے پیسے الگ ہیں. ایک کھلاڑی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ ماہانہ کما رہا ہے، بلکہ زیادہ کما رہا ہے، یہ میرا محتاط انداز ہے، اور کارکردگی 0/0. تو خدا رہا ان ایجنٹوں سے بچو، ایجنٹوں سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنے کرکٹ پر فوکس کرو، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو، تاکہ پاکستان کا بھی کچھ ہو سکے، تاکہ وہ قوم جو اس وقت مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور ان تمام تر صورتحال کے باوجود تمہیں سپورٹ کرتی ہے،
تمہارے لیے یکجان ہو کے ایک پیج پہ ہو کے تمہارے میچز دیکھنے کے لیے آتی ہے، اس قوم کے ساتھ کچھ بھلا ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔